بات ہے 7 دسمبر 1941 کی۔ جاپان کے ایئر کرافٹس کی طرف سے کیا گیا یہ حملہ، جس نے پورے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ جی ہاں، یہ حملہ امریکہ کی نیوی بیس پرل ہاربر پر کیا گیا۔ ورلڈ وار 2 کو شروع ہوئے 3 سال گزر چکے تھے۔ اس جنگ میں ایک طرف جرمنی اور اٹلی، جبکہ دوسری طرف برٹن، نیدرلینڈ اور فرانس تھے۔ امریکہ کا اس جنگ میں کوئی پارٹ نہیں تھا، کیونکہ ورلڈ وار 1 میں ہوئے نقصانات کی وجہ سے امریکہ خود کو اس جنگ سے دور ہی رکھنا چاہتا تھا۔ ایک ملک تھا جو امریکہ کو مسلسل ستائے جا رہا تھا، اور وہ تھا جاپان۔ نیچرل ریسورسز کم ہونے کی وجہ سے جاپان آس پاس کے ملکوں پر قبضہ جمائے جا رہا تھا تاکہ اپنی اس کمی کو پورا کر سکے۔ کوریا، تائیوان اور چائنا کے بڑے علاقوں پر جاپان قبضہ جما چکا تھا۔ فلپائن، ملیشیا اور انڈونیشیا پر بھی جاپان کی نظر تھی۔ جاپان کی یہ حرکتیں دیکھ کر جولائی 1941 میں امریکہ نے جاپان کو تیل دینا بند کر دیا۔ جاپان اپنی ڈیمانڈ کا 80% امریکہ سے امپورٹ کرتا تھا۔ امریکہ نے یہ شرط رکھی کہ پہلے جاپان چائنا سے قبضہ چھوڑے گا، پھر اسے آئل دیا جائے گا۔ جاپان کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل فیصلہ تھا۔ چائنا سے قبضہ چھوڑنے کا مطلب تھا کہ جاپان نے امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، لیکن دوسری طرف آئل تھا، جس کے بغیر جاپان کا ہولڈ ویسے ہی کمزور پڑ جاتا۔ جاپان نے فیصلہ کیا کہ وہ چائنا سے اپنے فوجی نہیں بلائے گا، لیکن اندر ہی اندر جاپان نے پلان بنایا کہ وہ انڈونیشیا پر قبضہ کرے گا، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ انڈونیشیا تک پہنچنے کے لیے پہلے فلپائن پر قبضہ کرنا پڑے گا، جو کہ اس وقت امریکہ کی کالونی میں تھا۔ جاپان کو معلوم تھا کہ اگر اس نے فلپائن پر حملہ کیا تو جوابی کارروائی پیسیفک اوشن میں موجود امریکن پرل ہاربر سے کی جائے گی۔ جاپان کے پاس آئل ریزروز تیزی سے ختم ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے پاس حملہ کرنے کے سوا اور کوئی آپشن موجود نہیں تھا۔ فلپائن پر نہیں، بلکہ پرل ہاربر پر۔ جاپان اب پرل ہاربر پر حملے کے لیے تیاری شروع کر چکا تھا، جس میں 2 بیٹل شپس، 39 سب میرینز، 30 ڈسٹرائرز اور 414 ایئر کرافٹس موجود تھے۔ دوسری طرف 8 بیٹل شپس، 59 اینٹی ایئر کرافٹ شپس، 4 سب میرین اور 390 ایئر کرافٹس موجود تھی۔ امریکہ کے پاس جاپان کا حملہ ناکام بنانے کے لیے کافی فورس موجود تھی۔ جاپان یہ اٹیک ہر طرح سے سیکرٹ رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے جاپان نے فیصلہ کیا کہ حملے سے پہلے کسی قسم کی وائرلیس کمیونیکیشن سے دور رہیں گے۔ جاپان 8000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پرل ہاربر سے صرف 370 کلومیٹر دور تھا۔ جاپان اب حملے کے لیے پوری طرح سے تیار تھا۔ 7 دسمبر 1941 کی صبح 350 جاپانیز ایئر کرافٹس نے پرل ہاربر پر الگ الگ گروپس میں حملہ کر دیا۔ جاپانیز ایئر کرافٹس کے پہلے گروپ نے گولوں کی بارش کر دی۔ جاپانیز ایئر کرافٹس 45 منٹ تک یہ حملہ کرتے رہے اور پھر واپس چلے گئے۔ ٹھیک 10 منٹ بعد دوسرا گروپ آیا اور بچی کچی نیول بیس کو حملہ کر کے تباہ کر گیا۔ پورے 1 گھنٹے اور 15 منٹ تک جاپانیز ایئر کرافٹس کا حملہ جاری رہا۔ امریکہ کی 20 ویسلز، 8 بیٹل شپس اور 300 ایئر پلانز کو تباہ کر دیا گیا۔ جاپانیز ایئر کرافٹس کا دوسرا گروپ 1 گھنٹے 15 منٹ حملے کے بعد واپس چلا گیا۔ یہی وہ دن تھا جب امریکہ ورلڈ وار 2 میں شامل ہو چکا تھا۔ امریکہ نے حملے کے دوسرے ہی دن جاپان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ امریکہ نے جاپان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ ٹھیک 4 مہینے بعد
امریکہ نے جاپان پر حملہ کر دیا۔ اپریل 1942 میں امریکہ نے جاپان کے کیپٹل ٹوکیو پر حملہ کر دیا۔ یہ امریکہ کا ورلڈ وار II میں پہلا حملہ تھا۔ 4 سالوں تک امریکہ اور جاپان کی لڑائی چلتی رہی۔ جاپان اس جنگ میں کمزور ہو چکا تھا، لیکن جاپان ہار نہیں مان رہا تھا۔ آخر کار اگست 1945 میں امریکہ نے جاپان کے خلاف اپنا آخری کارڈ استعمال کر ہی لیا۔ 6 اگست 1945 کی صبح 8 بجے جاپان کے ہیروشیما پر ایک بوئنگ 29 سپر ایئر کرافٹ دیکھا گیا۔ اس جہاز نے 4400 کلو وزنی لٹل بوائے نامی بم ہیروشیما کے اوپر گرا ڈالا۔ 43 سیکنڈ کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ وائٹ ہو گیا۔ اس بم کی وجہ سے زمین کا ٹمپریچر 5000 ڈگری سیلسیس تک جا پہنچا تھا۔ یہ ہسٹری کا پہلا نیوکلیئر حملہ تھا۔ اس حملے نے ہیروشیما پر 80% بلڈنگز کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ جاپانیز کے پیروں تلے زمین ہی نکل چکی تھی۔ اس حملے کے ٹھیک 3 دن بعد 9 اگست 1945 کو ناگاساکی پر نیوکلیئر بم گرایا گیا۔ یہ مارک III بم تھا، جس کا نام فیٹ مین رکھا گیا۔ 4670 کلو اس وزنی بم نے گرتے ہی پورے شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا ڈالا۔ ایک اندازے کے مطابق ناگاساکی اور ہیروشیما پر ہونے والے حملوں میں 2,60,000 لوگ مارے گئے۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد جاپان نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ورلڈ وار II ختم ہوئی۔